بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پر اسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے ہیں، جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکیر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ سکون پا جاؤں، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یافس کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم کے ایک صلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا، ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اسی لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ توریت کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اسی لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں، لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی، میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر
खज्र हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हजरत खज्र की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हजरत खज्र को एक इल्हामी इल्म अता किया गया था जिसे इल्म लुदूनी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खज्र की खिदमत में हाजिर होते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें जो इल्म अता किया है वो इन्हें भी सिखा दें। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हजरत खज्र वो इल्म मुकम्मल तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखा पाते। बाज उल्मा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हजरत खज्र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगंबर को एक आम बंदा कोई इल्म नहीं सिखा सकता। हजरत खज्र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लुदूनी अता की गई थी, इसके जरिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते और गुमराहों की रहनुमाई करते। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हजरत खज्र अलैहिस्सलाम इसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुंचते हैं। रिवायतों के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हजरत खज्र जमीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज रिवायतों के मुताबिक खज्र अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अजीज से भी हजरत खज्र की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीने के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीने से एक शख्स इसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हजरत खज्र अलैहिस्सलाम होंगे। हजरत खज्र और हजरत इलियास दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सूफिया के नजदीक भी हजरत खज्र का बहुत आला मुकाम है। वो खज्र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तस्वुर करते हैं। बाज सूफिया से इनकी मुलाकात भी साबित है और बाज बुजुर्गों ने लिखा कि खज्र अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक इन्हें इल्म दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा खज्र कहकर पुकारते हैं। मोहतरम नाजरीन, तो ये था हजरत खज्र अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।